ذکر کرانگا بچ. جی میں عمران جلیل اور آپ دیکھتے ہیں ہمارا MM نیوز کا فیس بک اور یوٹیوب لائیو. جی اس وقت ہم لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور ایک مشہور زمانہ سکینڈل کچھ ہفتے پہلے ہی آیا تھا، اسلامیہ یونیورسٹی کا سکینڈل، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان سا مچ گیا تھا، جس کو الیکٹرانک میڈیا نے بھی کور کیا تھا. لیکن اس کے اوپر پنجاب حکومت نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک اسپیشل ٹریبونل بنایا جائے گا. وہ ٹریبونل کی تشکیل دے دی گئی ہے. ٹریبونل کس پر مشتمل ہے، کتنے لوگ ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرے گا، یہ سب ہم جانتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر ہیں اور کورٹ جنرل ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی تعریف کر سکوں. وہ ان کا انٹروڈکشن میں اتنا ہی کرا سکا ہوں، وہ کچھ آپ سے بھی بتا دیں گے. اشفاق صاحب دنیا نیوز میں آتے ہیں، ان کے بلاگ بھی آپ سنتے رہتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر فرسٹ آف آل آپ کو MM نیوز کی انتظامیہ کی جانب سے، کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جو آپ الیکشن ہوئے تھے، صدر منتخب ہوئے ہیں، بہت بہت مبارک سر. بہت شکریہ. اچھا سر، یہ اسلامیہ یونیورسٹی سکینڈل سوشل میڈیا پہ رہا، چند دنوں میں خاموشی ہو گئی، تو اب یہ ٹریبونل بن گیا ہے. تو سر کتنے لوگ ہیں، کس طرح سے کام کریں گے، کون کون ہے اس میں؟ اچھا، سب سے پہلے تو عمران جلیل صاحب آپ کا شکریہ، اور جو دیگر جو دوست ہیں ان کا بہت شکریہ. جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا جو سکینڈل سامنے آیا تھا، یہ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھوں گا کہ سب سے بڑا سکینڈل ہے، کیونکہ اس میں ہماری بہنیں بیٹیاں وہاں پر یونیورسٹی میں عرصہ دراز سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ابھی بھی کر رہی ہیں، اور سینکڑوں بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر جاتی ہیں. تو کسی بھی درسگاہ میں اگر اس طرح کا سکینڈل سامنے آئے تو یہ بات ایسے نہیں، اس پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی، اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک دو بندوں کو پکڑ لیا اور بات ختم ہو گئی. اس بات تک تہہ تک پہنچنا بڑا ضروری تھا. اس پر جو میں سمجھوں گا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے بروقت ایکشن لیا، اور نہ صرف انہوں نے ایکشن لیا، اور وہ بھی اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ایسا واقعہ بھی کسی مہذب معاشرے میں بھی اس طرح کا واقعہ رونما ہو سکتا ہے کہ جو بچیاں تعلیم کے غرض سے یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، ان کی ویڈیوز بنائی جائیں، ان کی تصاویر بنائی جائیں، ان کو بلیک میل کیا جائے. تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے اس بات کے اوپر اعلان کیا کہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا، اور وہ کمیشن بھی لاہور ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج پر مشتمل ہوگا، جو اس سارے معاملے کی اثر نو تحقیقات کرے گا. اور نہ صرف تحقیقات کرے گا اور تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کرے گا اور ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کرے گا، بلکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی کمیشن اس حوالے سے تجاویز بھی دے گا حکومت کو، جس پر حکومت منوان عمل کرے گی. اس بات کا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کر دیا، اور اس اقدام کو بہت سراہا گیا. سر وہ حاضر سروس جج صاحب کون ہے؟ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس کے بعد اس کا ایک پروسیس ہے ٹریبیونل بنانے کا، کمیشن بنانے کا، اور کیونکہ متعلقہ جو صوبے کے چیف جسٹس ہیں ان کی مشاورت سے کسی بھی جج کا جو نام ہے وہ فائنل کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو نگران پنجاب کابینہ نے اس کمیشن کے تشکیل کی منظوری دی، اور کابینہ کی منظوری کے بعد ایک لیٹر لکھا گیا گورنمنٹ کی جانب سے چیف جسٹس کو کہ وہ اس معاملے پر کمیشن کی تحقیقات کے لیے کسی بھی معزز جج کا نام تجویز کریں. ٹھیک. اس کے بعد پھر جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب کا نام تجویز کیا گیا، اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو ون مین ٹریبیونل، ان پر مشتمل جو ٹریبیونل ہے وہ تشکیل دے دیا. اب جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. بہت ہی آنریبل جج ہیں اور بہت ہی اچھی شہرت کے حامل جج ہیں. اگر آپ ان کا عدالت میں کنڈکٹ دیکھیں گے، اگر آپ وکلا تنظیموں میں بار میں کسی سے پوچھیں گے تو میرے خیال میں کوئی آپ کو بندہ ایسا نہیں ملے گا جو ان کی تعریف کیے بغیر رہ سکے، کیونکہ ان کی عدالت میں جو بھی کیسز لگتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں سے کوئی بھی وکیل ناراض ہو کر جاتا ہے، بلکہ جو کیس ہارنے والا وکیل ہے اس کو بھی ایٹ لیسٹ سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا یہ کیس واقعی نہیں بنتا تھا اور اس لیے میں یہ کیس ہارا، وہ خوشی خوشی سے جاتا ہے. تو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر پر مشتمل یہ ٹریبیونل تشکیل دیا گیا، اور اب یہ ٹریبیونل بھاولپور یونیورسٹی کا جو سکینڈل ہے اس کی اثر نو تحقیقات کرے گا،
اور ایک جو ٹریبیونل کا جو پورا ایک سٹاف ہے اس کا ایک نوٹیفیکیشن ہوگا. اس کے بعد ایک اخبار اشتہار جاری کیا جائے گا ٹریبیونل کی جانب سے ٹھیک ہے سر. کہ کوئی شخص اس معاملے پر ٹریبیونل کی مدد کرنا چاہے، کسی کے پاس کوئی ویڈیوز ہیں، کسی کے پاس کوئی معلومات ہیں، وہ آ کے کمیشن کو فراہم کرے. اور اگر کوئی گواہ بننا چاہتا ہے، کچھ بھی وہ اس کے پاس انفارمیشن ہے، وہ آئے اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا. تاکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تحقیقات میں جو ہر اطراف سے چیزیں آئیں اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا جو موقف تھا وہ سنا نہیں گیا. اس کے بعد اخبار اشتہار کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کا بیان بھی قلم بند ہوگا. سر جو ریٹائر ہو چکے ہیں ابھی، جی بالکل ان کا بھی نام، ان کا بھی بیان قلم بند ہوگا. اس کے علاوہ جو متاثرہ طالبات ہیں، جہاں تک میری اطلاعات ہیں، ان کو بھی یہ کہا جائے گا کہ وہ بے شک ان کا نام نہیں آئے گا، ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور وہ بھی آ کر اپنا بیان قلم بند کروائیں. اور ان کا بیان قلم بند ہونے کے بعد وہ پھر بتائیں گی کہ فلاں بندہ ذمہ دار تھا، پھر ان کا بھی بیان قلم بند کیا جائے گا. پھر ریکارڈ کو دیکھا جائے گا. پھر جو بات کی گئی تھی، غالباً مجھے شاید ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں ہے، کو 5500 ویڈیوز کا کہا گیا اور اس طرح کی تصاویر کے حوالے سے بھی ایک فگر دیا گیا تھا. تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے عرصے سے یہ چل رہا تھا. سر اس میں سابق وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کا نام آ رہا تھا، کیا اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اب یہ بات آپ نے کر دی کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے بیٹے کا نام بھی آ رہا تھا. دو چیزیں، اگر تو کسی بندے نے، کسی متاثرہ بچی نے یہ کہا کہ آیا وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے بیٹے اس میں ملوث تھے اور وہ کرتے رہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا بیان بھی قلم بند ہوگا. اور اگر قانون کے تحت ان کے خلاف کوئی کارروائی بنتی ہوئی تو اس کارروائی کی سفارش بھی کی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اس تحقیقات کو ادھورا چھوڑ کر آگے چلتے بنے، ایسا نہیں ہوگا. اس سارے معاملے کی اثر نو تحقیقات ہوگی. اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کے جو سربراہ ہیں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب، وہ پھر اس سارے معاملے کی تحقیقات کر کے ایک رپورٹ، پراپر رپورٹ اثر نو مرتب کریں گے. اور رپورٹ مرتب کرنے کے بعد وہ اس رپورٹ کو پنجاب گورنمنٹ کے حوالے کر دیں گے سیل بند کر کے. اور پھر یہ استحقاق ہوگا پنجاب گورنمنٹ کا کہ وہ اس رپورٹ کو پبلک کرے یا نہ کرے. ایک چیز جیسے آپ نے بتایا کہ اخبار اشتہار ہوگا، اچھا اس میں کچھ صحافی تھے، ڈیجیٹل کے بڑے نام تھے، ٹی وی کے بھی تھے. میں اگر نام لے لوں تو اقرار الحسن، اس نے کہا میرے پاس ثبوت موجود ہے. تو کیا اقرار الحسن کو بھی بلایا جا سکتا ہے اسپیشل؟ میں کہوں کہ اقرار الحسن صاحب کو بلانا تو دور کی بات، جب کمیشن اخبار اشتہار جاری کر دے وہ خود لے کر پہنچے ہیں. اچھا، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی مواد ہے، تو وہ جائے اس کمیشن کے پاس اور کمیشن کو اپنا بیان ریکارڈ کروائے. یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ اس جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا ضروری ہے. لیکن اس بنیاد پر اگر کسی نے پاکستان کا نام بدنام کیا، جیسے آپ نے وہ عائشہ ٹک ٹاکر والا معاملہ دیکھا، پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی، جب اس کا ٹرائل ہوا تو چیزیں کچھ اور نکلی. تو اگر کسی نے ایسا بھی کیا تو اس کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو بھی اسپیئر نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر، اس کا کوئی ٹائم فریم ہوگا کہ جو ٹریبونل ہے کتنے عرصے میں کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی تو داستان ہے نہیں کہ جس کے لیے کوئی مہینوں لگ جائیں گے کمیشن کو کام کرتے ہوئے. 2+2 کیس ہے. کیس یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسٹی میں انسیڈنٹ ہوا، اس میں یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا بیان قلم بند ہونا ہے، متاثرہ بچیوں کا بیان قلم بند ہونا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بات کی کچھ صحافی، کوئی بھی شہری وہ آ کے اپنا بیان قلم بند کروائے گا. ان ساری چیزوں کا ریکارڈ اکٹھا کر کے جو جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کرنی ہے. تو یہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ اس میں مہینوں لگ جائیں گے. میرے خیال میں یہ چند ہفتوں کے اندر اندر کمیشن اس کے اوپر، کیونکہ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی عدالت، اگر آپ ان کی عدالت میں کیسز کو دیکھیں تو وہ بہت ہی ٹو دی پوائنٹ رہ کر کیسز کو نمٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے کیے ہیں، تو وہ اتنا کیسز کو لٹکانے والے جج نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ چند ہفتوں میں ہی ٹریبیونل کی تحقیقات کر کے اس کو مبینہ طور پہ مرکزی ملزم جو تھا وہ میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ سیکورٹی انچارج اسلامیہ یونیورسٹی کا،
تو کیا تحقیقات اس سے شروع ہوں گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں. تحقیقات دیکھیں، الزامات بہت سے لوگوں پر ہیں، شور بہت سے لوگوں پر آیا ہے کہ جی فلاں نے یہ کیا فلاں. اب کمیشن کے سامنے جا کر کون کس کا نام لیتا ہے وہ اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. میں سمجھتا ہوں جن کے اوپر الزامات لگے ہیں، میری ایک ذاتی رائے ہے، جن کے اوپر الزامات لگے، چاہے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ صاحبزادے ہیں یا چاہے جو دوسرے سیکیورٹی، وہ خود اگر وہ بے گناہ ہیں وہ خود جائیں ثبوت لے کر کمیشن کے پاس کہ ہمارا تو اس سے تعلق ہی کہیں نہیں، یہ ایویڈنس ہے اور یہ سارا ہمیں سیاسی طور پر انتقامی کارروائی کریں، تو وہ یہ بتائیں ٹریبیونل کو. ان کے پاس ایک غیر جانبدار فورم آ گیا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ان پر الزامات لگے، پولیس نے پکڑ کے ان کو لے گئے اور پرچے دینا شروع کر، ایسا نہیں ہوا. اب ٹریبیونل بن چکا ہے، اب ان کو خود چاہیے کہ جا کے وہ خود اپنی بے گناہی ثابت کریں، جو الزامات لگے ہیں ان الزامات کو ختم کروانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی قوم کے سامنے آ سکے. جی سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. لاسٹ 2 کویشچنز ہیں سر. سر، عمران خان ضمانت کیس پچھلے 4-5 دنوں سے چل رہا ہے، عوام جو ہے نا بڑی پریشان ہے. ششو پانی میں اس پہ تھوڑا سا اپنے تجربے کی بنیاد پہ، یہ جو ٹیکسز ڈیلے کرنے کے ہوتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے یا اس کی جانب سے، تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس نہیں ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کا جو کیس ہے وہ بڑا سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے. سپیڈ کے ساتھ اس سینس میں کہوں گا کہ چھٹیوں میں، موسم گرما کی تعطیلات میں اگر ان کی اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے کسی بھی ملزم کے لیے. عام طور پر چھٹیوں میں اس طرح کے کیسز کو سماعت کے لیے فکس نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کو سزا ہو چکی ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ جیل میں بند ہے اور ان کی ضمانت ہونی ہے، ان کو سزا ہو چکی ہے، اب اپیل آ چکی ہے. اب اس کے اوپر سماعت چھٹیوں کے بعد بھی ہو سکتی تھی، لیکن عدالت نے، چونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، عدالت نے کہا کہ بہت سارے لوگوں ان کے ساتھ وابستہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس کو چھٹیوں میں ہی سن لیا جائے. اب یہ کہنا کہ آج ہم نے اپیل دائر کی ہے اور 2 گھنٹوں کے اوپر فیصلہ آ جائے گا، یہ کوئی دین محمد یا اللہ دتا کا کیس نہیں ہے، یہ عمران خان کا کیس ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی ایک سزا ہوئی ہے اور اس حوالے سے ثبوت موجود ہیں، تو عدالت نے تمام قواعد و ضوابط، تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. اب یہ کسی کی خواہش پر یہ کہا جائے کہ یار یہ تو بڑی مائنر سی سزا ہے، یہ 3 کا سزا ہے، اس کو تو 1 گھنٹے میں سسپینڈ ہونا چاہیے تھا، بالکل ایسے ہی ہے، مائنر سزا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور اس طرح کے کیسز میں سزائیں سسپینڈ بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ معاملہ کیس ٹو کیس دیکھا جاتا ہے. اس کیس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. اس کیس کو پورا جانچ پڑتال کر کے سارے دلائل سننے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، اب ان کی صحت نہیں ٹھیک تھی، وہ آج نہیں آئے. اب یہ کیس اڈجرن ہو گیا، اور اڈجرن بھی کب تک ہوا ہے؟ منڈے تک ہوا ہے. اگر عدالت، جیسا کہ ایک الزامات لگ رہے ہیں ایک جماعت کی جانب سے کہ جی ہمیں بر وقت ریلیف نہیں ملا، تو عدالت چاہتی کہ جی ہم اس کو چھٹیوں کے بعد سنیں گے، تو پھر کیا ہونا تھا؟ ایسا نہیں ہے، یہ بہت ہی غلط تاثر دیا جا رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر، لاسٹ کویشچن ہے. اچھا سر، آپ کی پچھلے دنوں گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی، کورٹس جرنلسٹ ایسوسیشنز کے لیے بہت بڑے بڑے اعلانات ہوئے، اور میں ویسے جونیئر آپ سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، اور سب جونیئر آپ سے ماشاءاللہ خوش بھی ہیں. تو مزید آپ جونیئرز کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں، وہ الیکٹرانک کے ہیں، وہ اخبار کے ہیں، یا ڈیجیٹل کے لوگ بھی ہیں. دوسرا، وہ جو لیپ ٹاپ اسکیم کے بارے میں گورنر صاحب نے اعلان کیا تھا، آپ نے ان کو کہا، اس حوالے سے بھی ہمیں یہ خوشخبری بتا دیں. دیکھیں جی، کورٹس جرنلسٹ ایسوسیشن کے وفد نے گورنر پنجاب کے حوالے سے ایک ریکویسٹ آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں سینئر کالم نویس اور دنیا میڈیا گروپ کے گروپ ایڈیٹر محترم جناب سلمان غنی صاحب بھی ملاقات میں موجود تھے. اور میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے فورم سے گورنر پنجاب کا کہ انہوں نے بہت زیادہ ہمیں رسپیکٹ دی، عزت دی. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم نے کورٹ رپورٹرز کے مسائل کے حوالے سے بات کی، تو انہوں نے اس سے پہلے جب آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب تو جدید دور آ چکا ہوا ہے، تو پھر اب آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں وہاں پر. تو وہاں پر پھر جب یہ بات ہوئی کہ جو پرائم منسٹر تھے اس وقت شہباز شریف صاحب،
انہوں نے پورے ملک میں جو طلبہ و طالبات ان کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، تو یہ کورٹ رپورٹرز کا بھی ان کو بھی اس طرح کی اسکیم میں شامل کیا جانا چاہیے، تاکہ وہ بھی جو اپنے فرائض ہیں ان کو درست طریقے سے ادا کر سکیں، اور جہاں پر بھی ان کو جگہ ملے، سیڑھیوں پر ملے، بینچ پر ملے، اپنا لیپ ٹاپ کھولا، اسی وقت اپنی خبر فائل کر دی اور اپنی چیزیں ساتھ ساتھ ویڈیو ایڈٹ کر کے سارا کچھ بھیج دیا، تو یہ ایک بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو اس لیے پھر انہوں نے ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ہی آپ کا درست مطالبہ ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں جلد نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کروں گا، اور جو بھی جتنی بھی تیزی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ سر ڈیجیٹل جرنلسٹ جو ہیں، اب ڈیجیٹل کا دور ہے، آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، تو کورٹ میں ان کو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی آپ اپنی ایسوسیشن کے آئین میں تبدیلی کر کے کچھ اس طرح کا جو پلیٹ فارم پوائنٹس ہیں وہ اگر ڈسکس کر لیں آپ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیں، 2-3 بہت اہم چیزیں ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں اس حوالے سے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے، اور وہ کمیٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ کمیٹی کی جو سربراہی ہے سینئر نائب صدر ہیں ہمارے رانا یاسر صاحب، ان کی سربراہی میں کمیٹی اس پر ورک کر رہی ہے، تو جلد ہم جو ڈیجیٹل والے جو دوست ہیں ان کو خوشخبری سنائیں گے، اور وہ ہمارا پارٹ ہیں، وہ ہمارا حصہ ہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں ہونی ہیں، وہ کرنے کے بعد بالکل وہ اس طرح سے ہمارے ساتھ کام کریں۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی بات کا۔ جی ناظرین، آپ نے اشفاق صاحب کی باتیں سنی، جو مجھے پوائنٹ سمجھ آیا ہے، جو آپ کو سمجھ آیا ہے کہ جو اسلامیہ یونیورسٹی اسکینڈل ہے، اب ٹریبیونل کمیشن جو ہے وہ بن گیا ہے، وہ اقرار الحسن ہو، وہ عام صحافی ہو، وہ ڈیجیٹل کا یوٹیوبرز ہو، جس کے پاس جو بھی ڈیٹا ہے، مواد ہے، وہ دے سکتا ہے، تو اس میں جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو بھی آنا چاہیے۔ کمیشن کا جو فیصلہ ہوگا اس پہ بھی ہم انشاءاللہ جب بھی آتا ہے فیصلہ وہ بات کریں گے۔ اور اشفاق صاحب اور مجھے دیجیے اجازت، علانی کے بعد سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ تھینک یو۔